دل دہلا دینے والا آغاز، رات کا سناٹا، مکہ کی پہاڑیاں خاموش ہیں، ایک انسان تنے تنہا غار حرا میں بیٹھا ہے، اچانک ایک آواز گونجتی ہے، اقرا۔ اسی لمحے تاریخ کا رخ بدل جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم اس سفر پر نکل رہے ہیں جہاں ایک انسان پوری دنیا کے سامنے کھڑا ہوا، نہ اس کے پاس فوج تھی، نہ دولت، نہ اسباب، لیکن اس کے پاس تھا اللہ کا پیغام۔ مکہ کی سرزمین، مکہ مکرمہ، رات کی تاریکی، ہر طرف خاموشی، ایک شخص تنہا غار حرا میں بیٹھا ہے۔ وہ دنیا سے کٹ چکا ہے، سوچ رہا ہے، فکر کر رہا ہے کہ انسان کیوں بھٹک گیا۔ اچانک روشنی پھیلتی ہے، ایک عظیم فرشتہ ظاہر ہوتا ہے، جبرائیل امی۔ اقرا۔ آپ گھبرا جاتے ہیں، فرماتے ہیں میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ یہ حکم 3 بار ہوتا ہے، آیات نازل ہوتی ہیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین سے آسمان کا رابطہ دوبارہ قائم ہوا۔ تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا انسان کو عظمت تک لے جاتا ہے۔ گھر، ہلکی روشنی، رسول کپ کپا رہے ہیں، زملونی زملونی، مجھے اڑا دو۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ وہ اپنے شوہر کو سنبھالتی ہیں، حوصلہ دیتی ہیں۔ جب پوری دنیا چھوڑ دے تو ایک سچا ساتھی انسان کو سنبھال لیتا ہے۔ مشکل وقت میں حوصلہ دینا سب سے بڑی عبادت ہے۔ ایک بوڑھا عالم، آنکھوں میں نور، حضرت خدیجہ رسول کو لے جاتی ہیں اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس۔ ورقہ کہتے ہیں یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول حیران ہو جاتے ہیں، کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ ہاں، جو بھی یہ پیغام لایا اسے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اسے ہجرت کرنا پڑا۔ سچائی کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ خفیہ دعوت شروع ہوتی ہے، چھوٹا سا گھر